عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے شاہد احمد دہلوی کے لکھے ہوئے مضمون مرزا محمد سعید کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ آج ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ درجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال: مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے؟ جواب: مرزا محمد سعید ہمیشہ ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے۔ کام اس لیے کرتے تھے کہ انہیں کام کرنا ہوتا تھا۔ اپنے کام کے بدلے میں انہیں کبھی ستائش یا صلے کی تمنا نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فرمائشی کام ساری عمر نہیں کیے تھے۔ سوال: لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا؟ لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، کیونکہ مرزا صاحب سمجھتے تھے کہ لاہور کے پبلشر خیال کرتے ہیں کہ وہ پیسے دے کر جس سے چاہے ناول لکھوا لیں۔ ایک پبلشر جب لاہور سے دلی محض اس غرض سے آئے تھے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے، تو صاحب مضمون نے ان سے کہا کہ مرزا صاحب اس طرح ناول نہیں لکھیں گے، مگر وہ پبلشر چونکہ بڑے بڑے مصنفوں کو خرید چکے تھے، لہذا انہوں نے شاہد احمد دہلوی کی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم مرزا صاحب کو ایک ناول لکھنے کا معاوضہ 1000 روپے دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ چونکہ وہ مرزا صاحب کو خریدنا چاہتے تھے اور منانا چاہتے تھے، تو مرزا صاحب نے انہیں یہ کہہ کر کہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھے ایک ناول کا 5000 یا 10000 بھی دیں گے، لیکن جو کام میں کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب پبلشر صاحب نے یہ بات سنی تھی تو پھر وہ وہاں سے 2 منٹ بعد ہی چلے گئے۔ خیال رکھیں کہ سوالات کے جوابات مختصر ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور ہر سوال 2 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے، تو جتنا مختصر جواب آپ دیں گے، جواب آپ کا مختصر اور جامع ہونا چاہیے۔ تو بہت زیادہ پیراگراف بنا کر یا تفصیل کے ساتھ جواب نہیں دیں گے، نہیں لکھنا، اس سے نمبر کٹیں گے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے۔ مرزا صاحب کی معرکۃ الآراء کتاب کا نام مذہب اور باطنیت ہے۔ یہ کتاب مرزا صاحب کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ ہے کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ قسم کی کتابیں چھانٹی جائیں تو ان میں سے مذہب اور باطنیت کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ سوال: مرزا صاحب کی کن 2 قومی شخصیات سے عزیز داری تھی؟
مرزا صاحب کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری تھی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علمبردار تھے، جبکہ منشی ذکاء اللہ نے تحقیق و تصنیف اور تراجم میں بڑا نام پیدا کیا۔ سوال: مرزا صاحب نے کس کالج میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا صاحب نے 1906 اور 7 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ سوال: مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ مرزا صاحب کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ وہ اپنی پینشن کا ایک بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم سے متعلق کتاب موجود ہوتی تھی۔ وہ نئی نئی کتابیں پڑھتے رہتے تھے۔ سوال: مصنف کے پروگرام دانشکدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ جواب: ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا۔ شاہد احمد دیلوی میرے سوالات تھے۔ اس نے مرزا صاحب سے پروگرام میں شرکت کے لیے کہا تو مرزا صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ مصنف نے بہت اصرار کیا مگر مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ سوال: مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ یہ سوال بہت اہم ہے اور یہ شاہد احمد دیلوی کی بھرپور خاکہ نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ اس سوال کا جواب اس طرح سے ہوگا کہ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابڑی ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے۔ سوال: مرزا صاحب کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ یہ سوال بھی بہت اہم ہے اور اکثر اوقات پیپر میں آ جاتا ہے۔ اس کا جواب یوں ہوگا کہ مرزا صاحب نے 2 ناول لکھے جن کے نام یاسمین اور خواب ہستی ہیں۔ آپ ان تمام سوالات کے جوابات یاد کر کے اپنی نوٹ بک کی کاپی پر لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب: پطرس بخاری مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں پطرس بخاری خود بھی انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ وہ اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ مصنف کہتا ہے کہ میں نے بارہا پطرس بخاری کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا۔ پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے اور پطرس بخاری جتنا زیادہ احترام مرزا صاحب کا کرتے تھے اتنا اور کسی کا نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی اتنا احترام نہیں کرتے تھے جتنا مرزا صاحب کا کرتے تھے۔ مرزا صاحب بھی پطرس بخاری سے بہت انس رکھتے تھے اور مرزا صاحب پطرس بخاری کے استاد تھے۔ سوال نمبر 3، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ عالم کا مطلب ہے علم والا، جبکہ عالم کا مطلب ہے دنیا۔ دونوں لفظ بظاہر ایک سے ہیں لیکن مطلب جدا جدا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی عالم یعنی کسی اہل علم کی موت واقع ہو جائے تو یہ ایک عالم یعنی ایک عہد اور ایک پورے دور کی موت ہوتی ہے۔
سوال نمبر 3 کو مد نظر رکھیں. یہ سوال بورڈ کے پیپر کے نقطہ نظر سے اہم ترین سوال ہے. سوال نمبر 4 دیکھیے. متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں. متن تحریر کو کہتے ہیں. یہ معروضی سوالات ہیں اور معروضی سوالات ہمیشہ اسی انداز سے پیپر میں آتے ہیں. سبق مرزا محمد سعید کس ادیب کی تحریر ہے؟ نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اشرف صبوحی، مولوی عبدالحق. درست جواب ہے شاہد احمد دہلوی. مرزا محمد سعید کی عزیز داری کس شخصیت سے تھی؟ سر سید احمد خان، شیخ عبد القادر، شاہد احمد دہلوی، مشتاق احمد زاہدی. درست جواب ہے سر سید احمد خان. مرزا محمد سعید کے بقول انسان کس لیے کام کرتا ہے؟ شہرت کے لیے، دولت، عزت اور وقار، شہرت اور دولت. درست جواب ہے شہرت اور دولت. مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کون سی سند لی؟ BA، MA تاریخ، MA انگریزی ادب، MA اردو ادب. درست جواب ہے MA انگریزی ادب. محمود نظامی کے مقالے کے بعد مرزا محمد سعید پر کس نے تنقید کی؟ ڈاکٹر تاثیر، پطرس بخاری، فیض احمد فیض، حمید احمد خان. تو درست جواب ہے فیض احمد فیض. پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ پروگرام دانش کدہ میں کتنے دانشور بلائے جاتے تھے؟ 4، 3، 2 یا 7؟ پروگرام دانش کدہ میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے. مرزا صاحب پینشن کا بڑا حصہ صرف کر دیتے تھے. جائیداد خریدنے پر، خیرات کرنے میں، کتابوں پر، کھانے پینے پر. درست جواب ہے کتابوں پر. سوال نمبر 5 دیکھیے. درج ذیل الفاظ و تراکیب کی وضاحت جملوں میں استعمال کے ذریعے کیجیے. اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سانحہ ارتحال، ثناؤنی، ایکا ایکی، بے مرتا، متمول، قرابت داری، ہیچ سمجھنا، شدہ شدہ، کروفر، قلب مطمئنہ، عرض مدہ، تبسم، راشا اور جامع علوم. یہ تمام الفاظ یہ اصل میں تراکیب ہیں. 2 الفاظ مل کر ترکیب بناتا ہے جس سے لفظ جو ہے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. پہلا الفاظ و تراکیب میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے سانحہ ارتحال. جوان بیٹے کی موت بوڑھی ماں کے لیے سانحہ ارتحال تھا. سانحہ ارتحال کا مطلب بری خبر ہوتا ہے. اس کا جملہ اس طرح سے ہوگا کہ جوان بیٹے کی موت بوڑھی ماں کے لیے سانحہ ارتحال تھا. ایک ایسا حادثہ جو کبھی ختم نہ ہونے والا تھا. ثناؤنی بری خبر، مجھے احمد کے مرنے کی ثناؤنی نہیں. ایکا ایکی ایک دم، یکدم، فوراً. بادل تو چھائے ہی ہوئے تھے، ایکا ایکی بارش شروع ہو گئی.
بے مس کا مطلب ہے بغیر کسی بحث کے. یا کوئی صلہ نہ جس کا مانگا جائے. بے مس کا مطلب ہے جس کا صلہ نہ مانگا جائے. مرزا صاحب نے اپنا ناول بے مس ہی چھپنے کے لیے دے دیا. متمول شریف. حقیقی متمول وہ ہے جو غریبوں کا خیال رکھے. قرابت داری. مرزا محمد سعید کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے قرابت داری تھی. قرابت داری رشتہ داری کو کہتے ہیں. ہیچ سمجھنا، کمتر سمجھنا، کسی کی مفلسی کی وجہ سے اسے ہیچ نہیں سمجھنا چاہیے. شدہ شدہ. مرزا صاحب کی شہرت شدہ شدہ سارے ملک میں پھیل گئی. شدہ شدہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ. کروفرڈ تھرڈ پارٹ. کوئی بھی اچھا انسان کروفرڈ کو پسند نہیں کرتا. کروفرڈ تھرڈ پارٹ کو بھی کہتے ہیں، غرور تکبر کو بھی کہتے ہیں، شان و شوکت کو بھی کہتے ہیں. قلب مطمئنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو قلب مطمئنہ عطا کرے، یعنی ایک سکون والا دل عطا کرے. عرض مدعا. میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے عرض مدعا کیا کہ مجھے اسکول کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے. عرض مدعا کا مطلب ہے کہ وہ مقصد جس کی خاطر درخواست لکھی جائے، یہ مقصد بیان کیا جائے. متبسم ایمن کی بات سن کر آئزہ متبسم ہوئی اور کہنے لگی ذہانت کسی کی میراث نہیں. متبسم کا مطلب ہے تبسم فرمانا، یعنی مسکراہٹ. راشا. بیماری جس میں جسم کے اعضاء جو ہیں وہ حرکت میں رہتے ہیں یا جس میں جسم کے اعضاء کامتے رہتے ہیں. سمیرہ کے ابو 2 سال سے راشا کے مریض ہیں. جامع العلوم. مرزا صاحب ایک جامع العلوم شخص تھے. سوال نمبر 6 دیکھیں. درجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں. پہلا لفظ ہے ارتحال، اس کے بعد شعار، متمول، ساکت، مباحثے، متبسم، قدری، راشا. ارتحال میں الف کے نیچے زیر آئے گا، رے کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، ہے کے اوپر زبر، لام کے اوپر جزم. شین کے نیچے زیر، عین کے اوپر زبر، الف پر کچھ نہیں آئے گا، رے پر جزم. متمول. یہ لفظ ہے میم پر زبر، میم پر پیش، تے پر زبر، میم کے نیچے زیر، واو کے نیچے زیر اور لام پر جزم. ساکت. سین پر زبر، کاف کے نیچے زیر، تے پر جزم. مباحثے. میم پر پیش، بے پر زبر، ہے پر زبر، سے کے نیچے زیر، مباحثے. متبسم. میم پر پیش، تے پر زبر، بے پر زبر، سین کے نیچے زیر، اوپر شد اور میم پر جزم. قدری. کاف پر پیش، دال پر جزم، رے کے نیچے زیر، یہ پر جزم. راشا. رے پر زبر آئے گا، عین پر جزم، رشین پر زبر اور ہے پر جزم. ان تمام الفاظ پر درست اعراب لگا کر آپ اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے. سوال نمبر 7 دیکھیے. سبق مرزا محمد سعید کا متن ذہن میں رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں. مرزا محمد سعید کی موت کی خبر پڑھ کر دل دھک سے رہ گیا. درست.
مرزا صاحب پبلک پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے نہیں تھے۔ غلط۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے۔ درست۔ مرزا صاحب جو کہہ دیتے تھے اس سے کبھی نہ پھرتے تھے۔ درست۔ مرزا محمد سعید دل کے مریض تھے۔ غلط۔ سبق کے آخر میں گرامر کے حوالے سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف دی گئی ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں خبر دی گئی ہو، یعنی جملہ اسمیہ جملہ خبریہ کی قسم ہے۔ اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ یہ تو 3 جملے یہاں پر دیے گئے ہیں جس میں خبر دی گئی ہے، یعنی علی بہادر ہے، سارا لائق ہے، سہیب خوش ہے۔ ان جملوں میں علی، سارا اور سہیب کو مسند علیہ مبتدا کہتے ہیں، اور بہادر، لائق اور خوش مسند یعنی خبر ہے۔ مسند علیہ وہ شخص جس کے بارے میں کوئی خبر ملے، جیسے علی، سارا اور سہیب یہ مسند علیہ ہے، اور بہادر، لائق اور خوش مسند ہے، جبکہ ہے فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ کی تعریف دیکھیں۔ جملہ فعلیہ بھی جملہ خبریہ کی ہی قسم ہے۔ اس میں اور جملہ اسمیہ میں اتنا فرق ہے کہ جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے۔ اب ذیل کے جملوں کو پڑھیے۔ حمید نے خط لکھا، فریحہ نے خیرات کی، شعیب نے کھانا کھایا۔ یہ 3 جملے جملہ فعلیہ کے ہیں۔ اس میں بھی خبر ہے۔ ان جملوں میں حمید، فریحہ اور شعیب مسند علیہ ہیں، اور لکھا، دی اور کھایا فعل تام یعنی مسند ہے، یہ خبر دے رہے ہیں۔ خط، خیرات اور کھانا مفعول ہیں۔ مفعول جس پر کام ہوا ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو وہ خبر ہوتی ہے اور اسے مسند کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ خبر کے بغیر درست نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اس میں کوئی خبر موجود ہوگی، کسی اسم کے لحاظ سے کوئی ایسی خبر جیسے علی بہادر ہے، سارا لائق ہے اور سہیب خوش ہے، مگر جملہ فعلیہ میں کسی کام کرنے کی خبر ہوگی، اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ کوئی کام ہوا ہوگا تو اس کی خبر دی گئی ہوگی۔ جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ کے لحاظ سے سوال MCQs میں آ سکتا ہے۔ آپ کو اس میں سے کوئی مثال دی گئی ہوگی اور نیچے معروضی سوالات کی آپشن ہوگی، انتخاب کرنا ہوگا کہ کون سا جواب درست ہے۔ لہذا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریفیں یاد کر کے اور اس کی 3 مثالیں اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں۔ عزیز طلباء، ہمارے سبق نمبر 1 جو شاہد احمد دیلوی نے لکھا ہے اس کی پڑھائی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس سبق کے حوالے سے پوری مشق حل کرنی ہے اور اس کے تمام سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ ایک سوال جو عموماً 10ویں کلاس میں آ جاتا ہے وہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا ہے، جس میں سے آپ کو اپنے
سبق میں سے ایک پیرا دیا جائے گا، نصابی سبق کا ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ پیراگراف سبق کے کس حصے سے آیا ہے۔ اس کا کچھ قاعدے اور اصول ہیں۔ یہ سوال آپ کو اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ مدرجہ ذیل پیراگراف کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں اور حوالہ متن بھی تحریر کریں۔ حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ متن کے معنی ہے اصل عبارت۔ اصل عبارت اس لحاظ سے حوالہ متن سے مراد یوں ہو جاتا ہے کہ دی ہوئی عبارت کس مضمون سے لی گئی ہے اور مصنف کون ہے، یعنی اس مضمون کا مصنف کون ہے، لکھنے والا کون ہے۔ متن چونکہ تحریر کو کہتے ہیں، اور آپ کو جو پیرا دیا جائے گا وہ اس سبق کی ایک تحریر ہے، اسی تحریر کا آپ نے حوالہ دینا ہے کہ یہ جو تحریر ہے یا عبارت ہے وہ کس مضمون سے لی گئی ہے اور اس مضمون کو لکھنے والا کون ہے۔ امتحان میں حوالہ متن لازمی پوچھا جاتا ہے اور اس کے نمبر مخصوص ہوتے ہیں، مقرر نمبر ہوتے ہیں۔ سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ سیاق سے معنی ہے مضمون کا ڈھنگ، یعنی اس کا طریقہ، طرز، اور سباق کے معنی ہے تعلق۔ سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ عبارت کا مضمون سے کیا تعلق یا ربط ہے۔ جو تحریر آپ کو تشریح کے لیے دی گئی ہے اس مضمون سے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے اس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ لفظی طور پر سیاق سے مراد یہ ہے کہ پیچھے سے بات کیسے چل رہی ہے، اور سباق سے مراد یہ ہے کہ اس نصب پارے سے آگے مضمون کیسے بڑھتا ہے۔ اسے ہم موقع محل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ عبارت کس موقع سے لی گئی ہے اور اس سے پہلے کیا بات چل رہی ہے۔ اگر عبارت کسی کہانی سے لی گئی ہے تو بتانا ہوگا کہ کہانی کے آغاز سے یہ عبارت لی گئی ہے، یا کہانی کے نقطہ عروج، درمیان یا آخر سے لی گئی ہے۔ مختصر یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاق و سباق میں ہمیں متعلقہ مضمون یا کہانی کا مختصر خلاصہ، تعارف یا مرکزی خیال پیش کرنا ہوتا ہے۔ جب تک یہ تعارف یا مرکزی خیال پیش نہ کیا جائے، دی ہوئی عبارت کا مطلب واضح نہیں ہو سکتا۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ عبارت یا نصب پارہ جو آپ کو تشریح کے لیے دیا گیا ہے، جب تک وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح اس کی ایک مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ آپ ٹی وی پر کسی ڈرامے کا سین دیکھ رہے ہیں اور آپ صرف ایک منظر کو دیکھ کر پورے ڈرامے یا کہانی کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ منظر ایک جز ہے اور ڈرامہ کل۔ اس لیے اس منظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ڈرامے یا کہانی کے خاکے سے واقف ہوں اور آپ کو اس ڈرامے کا صحیح تعارف حاصل ہو۔ جب تک آپ کو اس ڈرامے کا خلاصہ یا مرکزی خیال نہ بتایا جائے تو آپ اکیلے منظر یا سین کا مطلب نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کہانی کسی عبارت کی بجائے کسی سنجیدہ قسم کے مضمون سے لی گئی ہے تو اس کا موقع محل بتانا ضروری نہیں، بس اس مضمون کا مختصر سا خلاصہ، تعارف یا مرکزی خیال پیش کر دیں۔ اس سیاق و سباق کے بھی باقاعدہ نمبر مقرر ہوتے ہیں۔ اسی سوال میں حل لغت بھی آ جاتے ہیں۔ حل لغت عنوان کے تحت آپ کو دی ہوئی عبارت میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کے معنی بتانے ہیں اور ان کی تشریح کرنی ہے۔ بعض اوقات امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی بتائیں اور تشریح کریں۔ اگر ایسا نہ بھی پوچھا جائے تو بھی مشکل الفاظ کے معنی دے دینے چاہیے، کیونکہ یہ بھی بہرحال تشریح کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تشریح کیسے کریں۔ تشریح یہ حصہ اہم ہوتا ہے کیونکہ اسے ہم اصل حصہ سمجھتے ہیں، یا اسے اصل حصہ ہی سمجھنا چاہیے۔
اس حصے میں مضمون کی روشنی میں دی ہوئی عبارت کو آسان الفاظ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور اس کی خوب تشریح اور وضاحت کرنی ہے۔ عبارت میں اگر کسی تعلیمی یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے تو اس کی پوری وضاحت کریں، مگر مثلاً اگر کوہ طور کا ذکر ہے تو بتانا ہوگا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہوتے تھے اور یہیں آپ علیہ السلام نے دیدار الہی کا تقاضا کیا تھا۔ اسی طرح اگر ید بیضا کا ذکر ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، جب آپ اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ بغل میں سے دبا کر نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مختصر بات ہوئی ہے تو اس کی وضاحت کر دیں۔ اس طرح آپ کو چاہیے کہ عبارت کے مفہوم اور مطلب کی مناسبت سے قرآنی آیات، احادیث اور اشعار اور اقوال زرعی یا اقوال وغیرہ کا حوالہ بھی دیں تاکہ ان حوالوں کی روشنی میں عبارت کا مفہوم خوب واضح ہو جائے۔ اسی طرح آپ کسی تاریخی واقعہ، مثال یا اپنے تجربے اور مشاہدے کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کا جو سوال پیپر میں آتا ہے وہ 10 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے باقاعدہ 2 پیروں میں سے ایک پیراگراف کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ چوائس موجود ہوتی ہے۔